میں نے اسی کے ذریعے نور فاطمہ کو تم تک منتقل کرنا. اور آپ بھی نہیں توجہ رکھیے گا، سنیے. اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ اللہ کی کیسی عطا ہے، شیعوں پر اللہ کا کیا احسان ہے تعالیٰ کی صورت میں، محبین زہرا پر کیا عطا ہے بطول عذرا کی صورت میں. توجہ رکھیے. کون ہے سیدہ؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ حجرے میں باتیں کر رہی، پیغمبر حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا خدیجہ الکبریٰ باتوں میں مصروف ہے، تنہا ہے، کوئی سامنے مخاطب نہیں ہے. دیکھیے میں بات کر رہا ہوں، آپ سارے اٹھ کے چلے جائیں تو میں بھی چلا جاؤں گا، اس لیے کہ مخاطب کے لیے مخاطب کا ہونا ضروری ہے. گفتگو کے لیے سامنے کسی سننے والے سامع کا ہونا ضروری ہے. بی بی خدیجہ تنہا باتیں کر رہی ہے. توجہ، پیغمبر خدا نے پوچھا اے خدیجہ خود کلامی کب سے شروع کر دی ہے؟ نہیں اللہ کے نبی خود کلامی تو نہیں کر رہی، تنہا باتیں کر رہی. نہیں اللہ کے نبی تنہا کی باتیں نہیں کر رہی، تو کس سے کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ جب میں تنہا ہوتی ہوں اس مولود سے باتیں کرتی ہوں جو میرے بدن کے اندر موجود ہے. جو بطن مادر میں ماں کو تسلی دے، ماں کو تسلی دے، دنیا میں آئے تو رحمت للعالمین کو تسلی دے، کائنات کی اس عظیم معظمہ کو فاطمہ الزہرا، اور دنیا کائنات کا عظیم ترین وسیلہ. بہت بڑے عالم گزرے میرے وقت جن کا نام ہے سید محمد کاظم قزوینی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتابیں پڑھی. ہر معصوم کے موضوع پہ انہوں نے ایک ہی کتاب لکھی، فاطمہ من المہد الی محمد من المہد الی اللحد، علی من المہد الی اللحد، حسن من المہد الی اللحد، حسین من المہد الی اللحد، 12 امام تک ہر معصوم پہ لکھی. لیکن کامل توجہ یہ ہے پہلے کس پر لکھی؟ میرا خیال ہے آپ تھکے بیٹھے ہیں، کیا آپ کہہ رہے ہیں آج مولوی صاحب نے ویسے بھی چلے جانا ہے، چلو جیسے مرضی سن لیتے، نہیں سناؤں گا میں ٹھیک طریقے سے، گھبرائے تو نہیں بیٹھا میں، متوجہ بیٹھے میری باتوں. ہر معصوم پہ کتاب لکھی، پہلے کس پر لکھی؟ پیغمبر پر نہیں، مولا علی پر نہیں، امام حسن اور حسین پر نہیں، سب سے پہلے کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد لکھی. اور یہ بھی معجزہ ہے. دیکھو جتنی معرفت بلند ہوتی ہے نا اتنی اس کی عطا بلند ہے، اتنا انداز بلند ہوتا ہے. یہ کس دور کی بات کر رہا ہوں؟ جب صدام ملعون کا زمانہ تھا، علماء اور مراجع کو گرفتار کیا جاتا، بغداد کی جیلوں میں ڈال دیا جاتا. سید محمد کاظم قزوینی کربلا میں رہتے تھے، کربلا سے سید کو دوسری علماء کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ گرفتار کیا گیا. فرماتے میری آنکھوں پہ پٹی تھی، گاڑیاں چلی، اندازہ ہوا کہ ہمیں بھی بغداد لے جایا جا رہا ہے. کل بیچ راستے کے کہیں درمیان میں جا کر ہماری گاڑیوں کا رخ بدلا، جنگل میں لے گئے، گاڑیوں سے اتار دیا گیا، قبریں کھودی جانے لگی. مشکل بات ہے نا، تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے. قبریں کھودی جا رہی ہیں، موت کے بادل منڈلاتے نظر آئے، تیاری کر رہے ہیں کہ ان کو مار کے اسی انہی قبروں میں دفن کر کے جائیں. ہر کوئی پریشان کھڑا تھا، لیکن وہیں پر میں کاظم قزوینی نے محمد کی زہرا کے ذریعے اپنے اللہ سے رابطہ کیا اور ان لفظوں میں رابطہ کیا، میرے اللہ مجھے زہرا کا واسطہ، اگر آج میری جان بچ گئی اور میں زندہ رہا تو میں سب سے پہلے محمد کی زہرا کی سیرت میں کتاب لکھوں گا. میری گل سمجھ آتی ہے میرے دوستوں؟ اب پھر کتاب کی سب سے پہلے فاطمہ من المہد الی اللحد. اور جب دنیا سے جانے لگے، اب دیکھیے اس کے بعد بہت عرصہ زندہ رہے، ہر معصوم پہ ایک کتاب لکھی، اور الحمدللہ ان کا ترجمہ ہو چکا ہے. ان کو خریدیے، گھروں میں لائیے، بچوں کو دیجیے، بچیوں کو دیجیے، پڑھائیے معصوم کی سیرت. سب سے پہلی کتاب لکھی، باقی معصوم پر بھی. جب دنیا سے جانے لگے نا تو اپنے بچوں کو وصیت کی، جب مر جاؤں تو یہ کتاب میرے کفن میں رکھنا.
نہیں آپ تھکے بیٹھے ہیں بھائی، اب آپ کے تھکے بیٹھے ہیں. یہ کتاب کون سی؟ فاطمہ من المہد الی اللحد، میرے کفن میں رکھنا. کیوں بابا؟ کیوں یہ کتاب آپ کے کفن میں رکھے؟ ڈھیر ساری کتابیں، یہ کیوں رکھے؟ کل جب اللہ معاشر کے روز سید کاظم قزوینی سے پوچھے گا، بتا کاظم قزوینی کوئی بخشش کا وسیلہ لایا ہے؟ میں یہ کتاب پیش کر کے کہوں گا میرے اللہ میری بخشش کا وسیلہ یہی کتاب ہے جسے میں نے محمد کی زہرا کی سیرت میں لکھا. اور اگلے جملے پہ غور کریں، جب سید دنیا سے چلے گئے کفن کے اندر کے پاپ، اب ماشاءاللہ سائنس پڑھنے والے بچے ہیں، کتنے دنوں میں انسان کی باڈی ٹوٹ کا شکار ہوتی ہے. سائنس آپ کی کیا کہتی ہے بھائی؟ ادھر قبر میں گیا 7 دنوں کے بعد دماغ پھٹتا ہے، پیٹ پھولتا ہے، ہر سے نکل جاتی ہے، گوشت مٹی بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں کی وہ سیدھی کا عمل ہوتا ہے، جہاں تک کہ 2 سال 7 مہینے 8 مہینے مختلف نظریات ہیں سائنسدانوں کے، یہ انسان اسی حالت میں اسی کیفیت میں مٹی بن جاتا ہے، ہڈیاں بھی مٹی، گوشت بھی مٹی، بال بھی مٹی، کفن بھی مٹی، لیکن جس پہ زہرا راضی ہو، توجہ رکھنا میرے لفظوں پر، جس میں بدول راضی ہو. 17 سال کے بعد سید محمد کاظم قزوینی دنیا سے چلے گئے، اور 17 سال کے بعد جب سید کی قبر کو کھولا گیا تاکہ ان کے جسم کو دوسری جگہ پہ دفنایا جائے، اس لیے کہ حرم معصومہ کی توسیع ہو رہی تھی. آج جب ان کے کفن کو، ان کی قبر کو کھولا گیا اور ان کے بدن کو دیکھا گیا، کفن بھی سلامت، چہرہ بھی سلامت، وسیلہ بھی سلامت. اور آپ جملہ سنو، شاید میں نے یہاں یا میں نے کہیں کہا، راہبر معظم فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں ہم میں سے تندرستی کی شکایت ہے، غربت کی شکایت ہے، پریشانی کی شکایت ہے. دوستو سچ پوچھ رہا، سچ کہہ رہا ہوں میں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم کبھی زہرا کو وسیلہ بنائیں تو پریشانی دور ہو، ہم کبھی سیدہ سے ویسے محبت کریں جیسے محمد چاہتا تھا تو پریشانی دور ہو، ہم کبھی آل بیت سے محبت ان کے انداز میں کریں تو پریشانی دور ہو. ایت اللہ العظمی سید علی خامنہئی دامت ظلہ العالی، خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم و دائم فرمائے. سید بزرگوار فرماتے ہیں کتنی مشکلات ہیں، دنیا کی پابندیاں ہیں، بڑے بڑے یہود و غلوظ کی پابندیاں ہیں، عالمی منڈیوں میں پابندی ہے، کچھ فروخت نہیں کر سکتے، کچھ لے نہیں سکتے ہیں، پیسہ دنیا نے ہضم کر رکھا ہے. ہر مشکل کے باوجود سید خامنہئی کہہ رہے تھے جب ایام فاطمیہ آتے ہیں، جب بطول عذرا کے شہادت کے دن آتے ہیں، فرمایا میں انہی دنوں میں مصلی پر بیٹھ جاتا ہوں، اپنے اللہ سے زہرا کے صدقے میں پورے ایمان کا رزق مانگ لیتا. صلی علی محمد وآل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو بیٹھ نہیں بیٹھا میری بات ذرا مل کر جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، جو تندرست ہیں تندرستیوں کی دوری کے لیے، جو بے اولاد ہیں اولادوں کے لیے، جن کے بیمار ہیں شفا کے لیے، جن کی کوئی اور مشکل ہے اس مشکل کے حل کے لیے، اور سب سے بڑی دعا مومنین کے اتفاق کے لیے، علماء کی درازی عمر کے لیے، عزاداروں کی حفاظت کے لیے، زہرا کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگ لو، اور اس دعا کی تائید صلوات کے ذریعے کرو. بلند تر صلوات. مگر ایسا نہیں بیٹھ سکتے. یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، ایک کلپ چل رہا ہے اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں. تھکے تو نہیں بیٹھ سکتے. ایران کا ایک عالم ہے، فرماتے ہیں کہ جرمن زبان آتی تھی، حوصلے سے سنے، شاید نعرہ نہ مارے، لگنے کا موقع بھی نہ ملے، لیکن یہ بات بڑی سننے کے لائق ہے. کہتے ہیں کہ جرمن میں گیا، جرمنی میں گیا مجالس پڑھنے کے لیے محرم. نہیں سمجھ آتی نہیں؟ ماشاءاللہ جیسے 4 دن سنے آج بھی ویسے ہی سنا پوری توجہ. کہتے ہیں جرمنی گیا
تیسری مجلس تھی یا دوسری تھی، ایک شخص میرے پاس آیا، کیا ذات ہے زہرا کی، کیا معیار ہے بطول عذرا کا، کیا عظمت ہے جدائے معصومین کی، معمولی بات نہیں ہے۔ اور دوستو اس گھر پر رب کی خاص عطا ہے، یہ بیٹی ہے نا خدیجۃ الکبریٰ ماں ہے۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا عرب کی بدو عورتوں دیکھیں لوگ مادیت میں زندگی گزارتے ہیں، پیسہ دولت گاڑی بنگلہ کار فلاں فلاں، خدیجۃ الکبریٰ نے سب کچھ محمد پہ قربان کیا، سب کچھ محمد پہ قربان کیا، اللہ نے کر دیا۔ شیبیہ کی تعلیم کی زندگی مشکل تھی، اور ہمیں کپڑے پتے کھانے پہ مجبور۔ عرب کی بدو عورتوں نے کہا زہرا کی ماں ہم نہ منع کرتی تھی اس یتیم سے شادی نہ کرو، کیا ملا ہے عبداللہ کے بیٹے سے شادی کر کے، کیا ملا ہے اس یتیم کے حرم میں داخل ہو کے، کپڑے دے لباس دے کھانا دے۔ مسکرا کر سیدہ کی ماں نے کہا تھا بدو عورتوں تمہیں کیا پتا محمد کے عہد میں آنے کے بعد اللہ نے مجھے انعام کیا دیا ہے، ہمیں بھی بتا یہ تھوڑا انعام نہیں، اللہ نے مجھے 11 معصوم اماموں کی نانی بنا دیا۔ خدیجہ 11 اماموں کی نانی اور بی بی 11 معصوم اماموں کی ماں۔ اب توجہ رہے تاکہ بات کو میں آگے لے جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے موٹے شخص آیا میں کہا مولانا جرمن میں میرے ساتھ بات کی، مولانا میرے گھر آ کر زہرا کی مصیبت پڑھ سکتے ہو؟ دیکھو میں سیدوں طالب علم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، سلواروں کے مجلس سے آ کے اپنی جگہ پر ضرور کراؤں، لیکن ہر شب جمعہ ایک مجلس اپنے گھر میں کرو، بھلے حدیث قصہ پڑھ لو، بھلے سیدہ کا کوئی فرمان پڑھ لو، بھلے سیدہ کی مصیبت کا ایک جملہ پڑھ لو، لیکن سیدہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھو۔ سنیے گا یہ جملہ، کہتے مجھے کہا کہ کیا سیدہ کے مسائل میرے گھر آ کر آپ پڑھ سکتے؟ فرماتے میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، میں اپنے بانیان حضرات سے کیسے میں آیا، اگر کوئی مجھے کہتا کہ اللہ فلاں شہر چلے جائے اور ہمیں بھی ایک مجلس پڑھ دے تو میرا جواب کیا ہوگا؟ میں اپنے بانی حضرات سے پوچھنا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، اگر انہوں نے مجھے آپ کی معرفی کر دی تو میں ضرور آؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اسے یہ کہا، ان سے کہا، اس عالم کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ میں اپنے بانیان سے رابطہ کروں گا، اگر انہوں نے میری معرفی کر دی تو میں ضرور آؤں گا، اور اگر آپ کے بارے میں اطمینان دیا ضرور آؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے بانیان سے پوچھا، ٹائم طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، 6 محرم کا یہ سال تھا، میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، اس کے گھر گیا، بنگلہ نما گھر ہے، جب اس کے سہن میں اترا توجہ دے بھائی، سہن میں اترا وہ میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، مہمانوں کو بٹھایا اور مجھے کہنے لگا مولانا یاد رکھنا میرے گھر میں زہرا کے مسائل پڑھ گئے۔ کہتے میں نے کہا ایام محرم میں آپ کو حسین کی شہادت سناتا ہوں، آپ کو حسن کی شہادت سناتا ہوں، ابا اکبر سناتا ہوں، عباس سناتا ہوں، زہیر مریر سناتا ہوں۔ کہا اگر زہرا کے مصائب نہیں پڑھنے تو چلے جاؤ، چلے جاؤ، اگر سیدہ کے مصائب نہیں پڑھنے تمہارے پڑھ دوں گا، لیکن مجھے بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ دیکھو 4 دن ہو گیا، آج میرا 5واں دن، ڈھیروں بیماروں کے بارے میں مجھے کہا گیا ہمارا فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، اور میں آج سب بیماروں کے لیے ایک نسخہ دینے لگا ہوں، تھکے تو نہیں بیٹھے میری بات، سب بیماروں کے لیے جس کے گھر میں کوئی بیمار ہے یہ پلو سے باندھ کے میری بات کر کہنے لگا میری اور میری زوجہ کی ایک بیٹی تھی، سائڈ تھی، دنیا کی ہر شے میرے پاس، اچانک سے میری بیٹی کو سرطان ہو گیا، کینسر ہو گیا، کہتا دنیا کے ہر ڈاکٹر کو چیک کرایا، ہر ڈاکٹر کو، کبھی وہ کام دنیا کا ڈاکٹر نہیں کر سکتا جو زہرا کو مرثیہ کر دیتا ہے، وہ کام دنیا کا حکیم نہیں کر سکتا جو ایک سیدہ کی مصیبت میں پڑا جانے والا جملہ کر دیتا ہے۔
کہا ہم نے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو چیک کرایا، ہر ڈاکٹر نے کہا علاج مرد ہے، تیری بیٹی زیادہ دیر نہیں بچے گی، زیادہ دیر تیری بیٹی نہیں بچے گی۔ پریشان ہو گئے۔ پھر ہمیں کسی نے انگلینڈ کے بہت بڑے ڈاکٹر کا پتہ دیا، اس کے پاس لے گئے، اس نے چیک کیا، ڈھیر سارا پیسہ لگایا، کہتا ہے اس نے ہمیں کہا کہ 2 ہفتے سے زیادہ تیری بیٹی کے پاس زندگی نہیں ہے۔ سن والوں، لطف بھی لینا، غور بھی کرنا، اور اپنی مشکلوں کا حل سیدہ کے دروازے پہ ڈھونڈنا۔ کہنے لگے کہ اے عالم، ہم مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ ایک وقت آیا کہ 2 دنوں کے بعد میری بیٹی نے چل کر پھرنا چھوڑ دیا۔ کہتا ہمارے گھر میں ایک ایران کی سید زادی کام کرتی، جب اس نے مجھے مایوس دیکھا نا تو کہنے لگی یہ شخص میرے پاس آ، میں تجھے ایک ایسے ڈاکٹر کا پتہ دیتی ہوں جس کے دروازے سے مریض کبھی خالی لوٹا ہی نہیں ہے۔ توجہ لے بھائی، ایک لفظ میں توجہ، کبھی مریض خالی نہیں ہوتا۔ کیا بات کرتی ہو، کیا بات کرتی ہو؟ ہم نے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، تیرا ڈاکٹر کیا کرے گا؟ بتاؤ اس کا مدد کہاں ہے، اس کا اسپتال کہاں ہے، اس کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے؟ تو کہنے لگی نہ اس کا یہاں کوئی مدد موجود ہے، نہ کوئی فون نمبر ہے، بس اسے جب بھی بلاؤ وہ مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر روز نعروں والی مجلس پڑھ جائے، سمجھیے اس بات کو۔ کہتا میں نے کہا بتا وہ کون ہے؟ کہنے لگی اس کا نام دختر پیغمبر فاطمہ زہرا ہے، تو میں تیری بیٹی کے لیے اس کو بلاتی ہوں، میں تیری بیٹی کے لیے، بیٹی عیسائی کی ہے، مومن ہے، تم تو زہرا کے نام پہ تھوڑا پوچھتے ہو بھائی، بیٹی عیسائی کی ہے، بلانے والی کون ہے؟ سید زادی، عابدہ، زاہدہ، متقیہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ زہرا کو بلانے کے لیے بھی معیار، شراب پینے والے کے گھر زہرا نہیں، حرام کھانے والے کے گھر زہرا نہیں، بہن بیٹی کا حق چرانے والے کے گھر زہرا نہیں آتی ہے، مومن کا مال لوٹنے والے کے گھر اور مومن کو ناراض کرنے والے کے گھر اور اسے ناراض کر کے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والے کے گھر زہرا نہیں آتی ہے۔ پہلے گھر اس لائق بنا کہ تیرے گھر میں زہرا چلی آئے۔ گھبرا تو نہیں گیا میری بات؟ ذرا سارے میری طرف توجہ رکھیے، مجلس میں بندے آتے جاتے رہیں گے، مل کے سیدہ کی ذات میں بلندر سلام۔ متوجہ بیٹھے ہیں، بات کو پورا کیا جائے۔ کہا وہ سید زادی کے کونے میں بیٹھ گئے اور یہ 3 لفظ اس کے لبوں سے نکلے، یا فاطمہ الزہرا، یا مولاتی اغیثینی، اے فاطمہ زہرا، اے میری آقا زادی، مجھے رسوا نہ کرنا۔ وہ کہہ رہی تھی، اپنی زبان میں کہنے لگی، اے مادر گرامی قدر، اے میری جدہ، مجھے رسوا نہ کرنا، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ادھر میں اس بی بی کی آواز سن رہا تھا، ادھر مجھے اپنی بیٹی کے چیخنے کی آواز آئی۔ جب میں نے دوڑ کے دیکھا تو اپنی پاؤں پہ کھڑی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی، بابا وہ بی بی کہاں گئی ہے جو ابھی میرے کمرے میں آئی ہوئی تھی؟ وہ بی بی کہاں گئی ہے جو ابھی میرے کمرے میں آئی ہوئی تھی؟ وہ مستور کہاں چلی گئی ہے جو ابھی میرے کمرے میں آئی ہوئی تھی؟ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ کہا بیٹا تیرے کمرے میں کوئی نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھی تیرے کمرے میں نہیں ہے۔ کہا نہیں بابا، میرے کمرے میں ایک بی بی آئی تھی جس کا ہاتھ اپنے پہلو کے اوپر تھا اور وہ بی بی کہے جا رہی تھی، اے میری بیٹی تو نے مجھے بلایا ہے، بڑی مشکل سے آئی ہوں۔ کہا بابا وہ مزدور میرے کمرے میں آئی نا، اپنی کسی بیٹی کو پکار رہی تھی،
اور اس نے آتے ہی اپنا ہاتھ میرے چہرے پہ پھیرا، چہرے سے میرے بدن میں لائی۔ بابا کیسے جیسے اس کا ہاتھ میرے بدن میں آتا گیا، میری بیماری دور ہوتی چلی گئی، میری تکلیف دور ہوتی چلی گئی، میری پریشانی دور ہوتی چلی گئی۔ کہنے لگا بیٹی کوئی نہیں آئی ہے۔ اس وقت وہ سیدزادی رو رو کر کہہ رہی تھی، اماں زہرا تیرا شکریہ، ماں تیرے گرامی قدر تیرا شکریہ۔ ویسے دعا لو، اگر خلوص کے ساتھ، اگر تیاری کے ساتھ، اگر عقیدت کے ساتھ، اگر جہاد کے ساتھ محمد کی بیٹی کو بلاؤ نا تو وہ پہلو پہ ہاتھ رکھے بھی چلی آتی ہے، وہ روتے ہوئے بھی چلی آتی ہے، وہ تیری مشکلوں کے حل کے لیے تیرے گھر چلی آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تو اسے بلانے میں مخلص خلوص چاہیے، خلوص چاہیے۔ سیدہ کل میں نے عرض کیا تھا نا، جس کے نام کے معنی ہے بچانے والی، کس کو کس سے بچانے والی؟ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے۔ اگر متوجہ بیٹھے ہو تو میں بی بی کی عظمت پہ ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، سارے سننے کے لیے موقع بیٹھے حوصلے سے سننا۔ کیا ذات زہرا! جابر بن عبداللہ انصاری یا روایت جلیل القدر شیعہ، اور عام شیعہ نہیں ہے، دو شیعہ مومنین توجہ ہے، ایک جابر ایک بہلول۔ پاگل لوگ ہیں جو ممبروں پہ کہتے ہیں دیوانہ دیوانہ، بہلول دیوانہ نہیں تھا، جو 7 معصوموں کے پہلو میں بیٹھے وہ دیوانہ نہیں، آل محمد کے مکتب کا فقیہ ہوتا ہے۔ جابر اور بہلول توجہ سے سننا، یہ دو شیعہ آل بیت تھے، اور دونوں کا کمال کیا ہے؟ جابر میں پیغمبر خدا سے لے کر امام محمد باقر تک، اور حضرت بہلول نے امام محمد باقر سے لے کر امام حسن عسکری تک 7 معصوموں کا زمانہ۔ گل میری سمجھ آتی کہ نہیں؟ بہلول بھی 7 معصوموں کے ساتھ رہا، جابر بھی، اور کمال یہ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا۔ کیا معنی ہے؟ جابر نے اس حدیث کو بی بی زہرا سے روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کا اتنا امین شیعہ تھا، جب محمد کی بیٹی کو بھی اپنے گھر کی حدیث اپنے شیعوں تک پہنچانا ہوتی تو بی بی ذریعہ حضرت جابر کو بنایا۔ اور کمال کیا ہے کہ آخری عمر میں جابر کا نبینا کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اگر نبینا کے دل میں آل محمد کی ولا کا نور ہو نا، یہ آنکھیں نہ سے یہ کام کرتی ہیں۔ توجہ ہے، امام زین العابدین نے امام محمد باقر سے فرمایا بیٹا محمد چلو نانا جابر کی عیادت کے لیے 3 لاکھ خرچ کر کے 4 کر کے 5 کر کے نجف جانا، کربلا جانا، سامرہ جانا، قاضمین جانا، معصوم حکم جانا، مشہد جانا، مدینہ جانا، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جو یہاں سے وہاں جائے اس کا معیار اور ہے۔ جس کی پیشانی امام خود چومنے چلا ہے اس کا معیار اور ہے۔ دونوں باپ اور بیٹا آ گئے، بیٹا نانا جابر کی پیشانی چومو، یہی تھا بیٹا، امام زین العابدین نے کہا بیٹا نانا جابر کی پیشانی چومو۔ امام باقر کم سنی کا عالم آگے بڑھے، جابر کی پیشانی کا بوسہ اور جابر نے یوں کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جملہ سننا لطف بھی ہے اور فکر بھی ہے۔ کہ مولا اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ آپ کا بیٹا محمد ہے جن کا لقب باقر ہے۔ زین العابدین مولا فرماتے ہیں کیسے پتا چلا؟ تیری تو آنکھیں ہی نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں مولا آنکھیں نہیں تو کیا ہوا؟ تیرے بیٹے کے بدن کی خوشبو نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ میرا امام محمد باقر آیا۔ یہی جواب ہے، گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ اب یہ امام باقر کی خدمت۔ اچھا دیکھو شیعہ کا امام کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ سوچا اگر وہ جابر، وہ عمار، وہ میثم
بنے تو نبی تو نہیں تھے نا، معصوم تو نہیں تھے، تم بھی بنو۔ اگر علی کو اسم چاہیے تو مہدی کو بھی چاہیے۔ میرا خیال ہے تھک گئے وہ شاید میرا۔ اگر علی کو عمار یاسر چاہیے، مصطفیٰ کو چاہیے، تو آج کے مہدی مولا کو بھی چاہیے، اور وہ یہی سے پیدا ہے۔ حلال کھاؤ، نیک بنو، نمازی بنو، دیندار بنو، رابطہ رکھو، گھبرا تو نہیں ہے میری بات۔ آگے ایمان کی خدمت ہے، حدیث سنو، میں بھی یہی حدیث اور اس پہ طالب تو آؤ۔ فرمایا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام ہو۔ جواب کیا آیا؟ جابر نے سلام کیا امام باقر پر، رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام ہو۔ جواب کیا آیا؟ علیک السلام یا جدی جابر، نانا جابر تجھ پر بھی محمد باقر کا سلام ہو۔ حضرت مولا حدیث فی فضل جدت کا فاطمہ، اگر کوئی حدیث سنو جس میں تیری دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو، کیا مانتے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں کرنا، صرف میں جو ایسا نہیں ہوا ویسے میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ قومی بانی صاحب کہتے ہیں آپ سے اترتے ہوئے میں 10 بانی ہوں تو 10 باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ موضوع پڑھو، یہ کہتے ہیں یہ پڑھو، یہ کہتے ہیں یہ پڑھو۔ اور مولوی صاحب دیکھو ہم نے آپ کو بلایا ہے، ہمارے لوگوں کی بڑی خواہش تھی ذرا مجلس ٹک ٹکا کے پڑھیں۔ یاد رکھنا ایک بات میں آج کر کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس سے کیا نتیجہ لیں گے، پر بات سچ ہے، مجلس کبھی فیل نہیں ہوتی، اور جو بندہ مجلس کو فیل کہتا ہے وہ خود فیل ہوتا ہے۔ بہت بڑے عالم گزرے ہمارے مکتب کے، بہت بڑے عالم اہل سنت سے شیعہ ہوئے تھے، اور رات کو سوئے تھے تو اٹھے تو ان کے کسی چاہنے والے نے پوچھا قبلہ کبھی تمہاری مجلس ہی فیل ہوئی ہے؟ یہ نمبر لگاتے نا مجلس کے بعد، یہ فلاں کا خمسہ پاس ہو گیا، فلاں کا فیل ہو گیا، فلاں ایسے گیا، فلاں ایسے گیا، فلاں کا مزہ ہی نہیں آیا۔ نہ، مجلس مزے کے لیے نہیں ہے، مجلس فیل نہیں ہوتی ہے۔ جب پوچھا گیا حافظ سیف اللہ مرحوم اللہ مقامہ سے کہ بلا کبھی آپ کی مجلس فیل ہوئی؟ فرمایا تو میری مجلس کو فیل کے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہ بلا وہ کیسے؟ کہا میں مجلس حسین میں یا قرآن پڑھتا ہوں یا 14 کا فرمان پڑھتا ہوں، نہ قرآن فیل ہوتا ہے نہ 14 کا فرمان فیل ہوتا ہے۔ نمبر لگاؤ گے مجلس میں، لگاؤ گے نمبر مجھے مجلس ہوگی۔ توجہ ہے، جابر نے کیا کہا؟ حدیثنی بحدیث فی فضل جدت کا فاطمہ، آپ کا کوئی ایسی حدیث سناؤ جس میں تیری دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو۔ لیکن مولا حدیث ایسی ہو اذا حدثت به الشیعہ فارغ بذلک، جب میں یہ حدیث تیرے شیعوں کو سناؤں تو تیری دادی کی فضیلت سن کے تیرے شیعوں کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے۔ اب سناؤں بھائی حدیث بھی یہ بہرا کی عظمت ہے، سارے سننے کے لیے ہم آگا بیٹھو، جنہیں نیند آ رہی ہے نا تھوڑی سی کونی ہلا کے اس کو جگا دینا، جہاں بھی کوئی بیٹھا ہے اپنے ساتھ چیک کر لو، اور جس کو نہیں آ رہی ہے ذرا پوری طاقت کے ساتھ سیدہ کی ذات بے بلند سلام۔ متوجہ بیٹھے ہو یہ بات ہو سکتا۔ امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر، امام اپنی گفتگو کا آغاز قسم کے ساتھ، واللہ لفظ قسم ہے، واللہ اللہ کی قسم۔ امام کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ قسم امام نبی یا اللہ وہاں اٹھاتا ہے جہاں بے وزن لوگوں میں کسی شخصیت اور کسی ذات کی عظمت کو بیان کرنا۔ اذا سارت النواب الجنہ، جب میری دادی زارا جنت کے دروازے پہ پہنچے گی نا رک جائے گی، رک جائے گی، آوازیں پروردگار آئے گی، یا بنت حبیبی، اور میرے محبوب کی بیٹی، ملتفت ہو گئے، ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں چلی جاؤ،
اور یاد رکھنا زہرا ہے سیدۃ النساء العالمین. کل بھی میں نے کہا تھا مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے, زہرا کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. خالی زہرا نہیں رکے گی, مریم بھی رکے گی, حوا بھی رکے گی, صحابی بھی رکے گی, صحابیات بھی رکے گی, متقیات بھی رکے گی. کہا میری جدہ رک جائے گی. اللہ کہے گا یا بنت حبیبی, اور میرے محبوب کی بیٹی میں التفات کے کیا ہو گیا ہے, جنت کیوں نہیں جا رہی؟ کہا میری دادی زہرا اور شیعہ سیدہ تمہیں کتنا چاہتی ہے, تمہیں کتنا پسند کرتی ہے, اپنے بیٹے کے عزاداروں سے کتنی محبت کرتی ہے. ذرا غور کرنا, بی بی رخ انور اہل محشر کی طرف کرے گی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا ربی احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم. اے میرے اللہ, آج محشر سجا ہوا ہے, نبی بھی کھڑے ہیں, نبیوں کی امتیں بھی کھڑی ہیں, ولی بھی کھڑے ہیں, آدم بھی ہے اس کی امت بھی ہے, نوح بھی ہے اس کی امت بھی ہے, ابراہیم بھی ہے اس کی امت بھی ہے, ایوب بھی ہے اس کی امت بھی ہے, یوسف بھی ہے اس کی امت بھی ہے, موسیٰ بھی ہے اس کی امت بھی ہے, عیسیٰ بھی ہے اس کی امت بھی ہے, محمد بھی ہے اس کی امت بھی ہے, مسیح بھی ہے, ولی بھی ہے, ملائکہ بھی ہے. آج میں زہرا یہ چاہتی ہوں ان سب معاشر والوں کو میرے اللہ تو بتا کہ محمد کی زہرا کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہے. اللہ مجھے بیٹھے میری بات, ہاتھ کو آگے لے جایا جائے, تھکے تو نہیں بیٹھے, آگے پیچھے نہ دیکھنا. بیوی کے ذکر میں بے رخی کی اجازت نہیں, توجہ نہیں. اللہ کی آواز ہے کہ بنت حبیبی, میرے محبوب کی بیٹی اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہے, اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہے. ارجعی الی المحشر, ارجعی الی المحشر, ارجعی الی المحشر. پلٹ کا اہل محشر, کہاں محشر کہاں جنت. اگر سن والوں تمہیں بھی سمجھ نہ آئے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. کہاں محشر کہاں جنت. جنت کے دروازے پہ جا کے تیری خاطر محمد کی زہرا پلٹ کے محشر میں آ جائے. سمجھیے گا. بلند تر سلوات صلی علی محمد و آل محمد. متوجہ بیٹھے ہیں. امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر, اے جابر اللہ کی قسم میری دادی زہرا بڑی جلدی محشر میں پلٹ کے آئے. جب آ جائے گی تو خدا کی آواز ہوگی یا بنت حبیبی, میرے محبوب کی بیٹی, انظری اپنی شفاعت والی نگاہ اٹھا. نہیں پتہ نہیں آپ سو رہے ہیں یار, پتہ نہیں سو رہے ہیں. جن کو بی بی کی شفاعت چاہیے نا ذرا بیدار ہو کے بیٹھو. انظری, او میرے محمد کی بیٹی, اپنی شفاعت والی نگاہ اٹھا اور دیکھ من کان فی قلبک حب لک او لاحد من ذریتک. محشر میں وہ کون بیٹھا ہے جس کے دل میں تیری محبت ہے یا تیری ذریت کی محبت ہے. مالک یہ میرے محب بیٹے ہیں, یہ میرے حسین کے محب بیٹے ہیں, یہ میرے بیٹوں کے محب بیٹے ہیں. آواز آئے گی خذی بیدہم, اے محمد کی بیٹی انہیں چن لے, خود بھی جنت میں چلی جا, انہیں بھی جنت میں لے جا. ایک مثال دی ہے میرے امام نے, ایک مثال, اور وہ مثال سمجھنے کے لائق. امام نے کیا فرمایا, ان ذالک الیوم, تھکے تنے میں بیٹھے ہو, ان ذالک الیوم. جابر یہ معمولی دن نہیں ہوگا. ان ذالک الیوم, جابر یہ وہ دن ہوگا, مثال سمجھنا امام کی. جابر یہ وہ دن ہوگا لَتَلْتَقِطُ شِيَّتَهَا وَمُحِبِّيهَا مَعَهَا كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّيْرُ حَبَّ الْجَيِّرِ مِنَ الْحَبِّ الرَّدِيءِ. میری دادی زہرا, میری دادی زہرا, محمد باقر مولا کہہ رہا ہے, جابر میری
میری دادی زہرا محشر کے میدان سے اپنے شیعوں اور محبوں کو ایسے چن لے گی جیسے دانوں کے ڈھیر سے پرندہ اپنی مرضی کے دانوں کو اٹھا لیتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ توجہ کبھی حدیث کو کم نہ کریں. پھر کیا ہوگا؟ جابر پھر میری دادی زہرا اپنے شیعوں کے ساتھ جنت کے دروازے تک چلی. حدیث کو مکمل کر دوں اگر آپ سمجھ نہیں آپ کو تو کوئی جلدی نہیں. پھر حدیث مکمل کر دوں نا. اب کیا ہوگا؟ اللہ کی آواز. اب زہرا کے شیعہ جا کر جنت کے دروازے پر اٹھ گئے. سیدہ کے شیعہ اٹھ جائیں. صاحب بحر الانوار میں بھی لکھا ہے اور ایک عربی کی کتاب ہے قادۃ الناس, اس کے اندر بھی حدیث ہے. آئی شیعہ ایک ایپ ہے, اس کے اندر یہ کتابیں موجود ہیں, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. قادۃ الناس اور بحر الانوار دونوں میں یہ روایت میں نے خود پڑھی. جب سیدہ کے شیعہ رکیں گے نا, خدا کی آواز آئے گی یا احبائی, او میرے محبوبو. تم نے توجہ نہیں کی ہے بھائی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس پہ بطول راضی ہو وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے. او میرے محبوبو والتحاقو, ادھر ادھر کیا دیکھتے ادخلوا الجنہ, جو جنت میں جاؤ. میں نے زہرا کی شفاعت کو تمہارے حق میں قبول کر لیا. ہاں میری جدہ کے شیعہ کہیں گے یا ربنا, اے ہمارے رب, احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم. ہم نے بڑی تکلیفیں سہی, میں ترجمہ اس کا کرنے لگا ہوں. ہمیں کافر کہا گیا, ہمیں اسلام سے خارج کہا گیا, ہمیں بدعتی کہا گیا, ہمارے جلوسوں پہ حملے ہوئے. زہرا کے شیعہ کہیں گے میرے اللہ آج سب معاشر والوں کو بتا کہ جس پہ بطول راضی ہوتی ہے اس کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہوگا. اب جو پیچھے رہ گیا وہ رہ گیا, میں اس سے آگے میں دوبارہ کہوں گا بھی نہیں کہ آپ جاگو بیدار ہو لو. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی آواز آئے گی یا احبائی, او میرے محبوبو, اب تم معاشر میں چلے جاؤ. آج کتنی باتیں ہوتی ہیں, یہ لنگر نیاز نہ کھو, یہ شیعوں کا پوچھا ہوا ہے. یہ سبیلیں روک دو, ہمارے پنجاب میں تو طوفانی بدتمیزی اٹھا ہوا ہے. ایف آئی آریں کاٹ دی جاتی ہیں, سبیل لگائی ہے, سبیل پہ ایف آئی آر, لنگر. ہاں مجھے محبت ہے نیاز حسین کے ساتھ, مجھے محبت ہے سبیل حسین کے ساتھ, اس لیے کہ میں جو کھانا کھاتا ہوں میں تو اپنے گھر میں بھی کھاؤں تو حسین کی نیاز سمجھ کے کھاتا ہوں, اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیتا ہی حسین کے صدقے میں ہے. اب جس کسی نے اٹھنا ہے بھائی ایک بار اٹھ کے چلا جائے, اس کے بعد بندہ مجلس سے نہ اٹھے. توجہ رکھے, میں جو بات کر رہا ہوں چاہتا ہوں کہ ہر عزیز بچہ بھائی بزرگ جوان اسے لے کر جائے. کیا کہیں گے سیدہ کے شیعہ, یا رب احببنا ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم. میرے اللہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں اہل معاشر کو بتا جس پہ بطول راضی ہو اس کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہوتا ہے. اللہ کی آواز آئے گی ارجعوا, پلٹ جاؤ معاشر, پلٹ جاؤ معاشر. میری دادی کی شیعہ معاشر میں پلٹ. اب اللہ کیا کہے گا, انظروا یا احبائی انظروا, میرے محبوبوں معاشر میں دیکھو. مالک کیا دیکھے, من احبکم لحب فاطمہ. مومنہ ہر کسی پہ لعنت کرنا, جو زہرا کا محب ہو اس پہ کبھی لعنت نہ کرنا, پلٹ کے تیرے منہ پہ لگ جائے گی. اس حدیث کو سمجھیے, من احبکم لحب فاطمہ. اللہ کہے گا او زہرا کے شیعوں معاشر میں اب ان کو ڈھونڈو جو تم سے محبت کرتے تھے اس لیے کہ تم زہرا سے محبت کرتے تھے. دوسری آواز آئے گی من اطعمکم لحب فاطمہ. پھر انہیں ڈھونڈو جو تمہیں کھانا کھلاتے تھے محبت زہرا میں. پھر انہیں ڈھونڈو من سقاکم
لحب فاطمہ، جو تمہیں پانی پلاتے تھے زہرا اور اس کے بچوں کی محبت میں، من کساکم لحب فاطمہ، اور پھر اسے ڈھونڈو جو تمہیں لباس بناتے تھے زہرا اور اس کے بچوں کی محبت میں۔ مالک یہ ڈھونڈ لیے ہیں، آواز آئے گی خذو بیدہم، اور اے زہرا کے شیعوں ان کا ہاتھ پکڑو، خود بھی جنت میں چلے جاؤ، انہیں بھی جنت میں لے جاؤ۔ امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر لا یبقى الناس، جابر اللہ کی قسم کوئی نہیں بچے گا، معاشر میں کوئی نہیں بچے گا جسے میری دادی کی شفاعت نہیں ہوگی، الا مشرکن، الا مشرکن او کافر او منافق، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کو میری دادی کی شفاعت نہیں، محمد کی رسالت کا انکار کرنے والے کو میری دادی کی شفاعت نہیں ہوگی، اور علی کی ولایت کا انکار کرنے والے کو بھی میری دادی کی شفاعت نہیں۔ بڑا ستایا ہے امت نے محمد کی زہرا کو، بابے کے بعد بڑا روئی ہے میری آقا ذاتی۔ کل میں نے ایک جملہ جہاں سے مسائل چھوڑا تھا وہیں سے رب دے کے پڑھتا ہوں، احد کی پہاڑیوں میں چلی جاتی، حضرت حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کے کہتی چچا حمزہ دیکھ بیٹی اجڑ گئی ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، لا کوئی غم نہ دے سوائے غم زہرا کے، سوائے غم سیدہ کے، بابا بابا تیری بیٹی لٹ گئی ہے، بابا میرا گھر لٹ گیا ہے، مومنوں میں تمہیں کیا سنوں گا اور تم کیا سنو گے، یہ کون زہرا ہے، بابا کے بعد 75 دن یا 90 دن زندہ رہی، یہی روایتیں بیان ہوتی ہے نا، 75 دن یا 90 دن زندہ رہی، قسم اٹھوا دو وہ 75 دن ہو یا 90 دن ہو، ایک دن بھی زہرا نے سکھ کا سانس نہیں دیا ہے، کبھی صبح روتی کبھی شام روتی، کبھی صبح روتی کبھی شام روتی، اور پھر رو رو کر کہتی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا، اور میرے نبیوں کا سلطان بابا، اور میرا وجہ تخلیق کائنات بابا۔ اداکاروں روایتیں کہتی ہے یہ کون زہرا ہے، آپ کے یہاں پڑھا جاتا ہے نا کہ امام حسین بڑے غریب ہیں، لیکن قسم اٹھوا لو میں سید ہوں، طالب علم ہوں، اور جو سید بیٹھے ہو ہم سب سید تم غیر سیدوں کا شکریہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ رات کے اس پہر میں دنیا سو رہی ہے، تم ہمیں ہماری دادی کا پرسہ دینے آئے ہو، اور تم امت کے وہ پاکیزہ لوگ ہو اور جن کے دل میں محمد کی زہرا کا درد ہے، مگر نہ قسم اٹھوا لو دروازہ جلتا رہا لوگ ہنستے رہے، زہرا تڑپتی رہی لوگ ہنستے رہے، زہرا کی چیخیں بلند ہوتی رہی لوگ ہنستے رہے، اور زہرا کہتی رہی حیا کرو میں محمد کی اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک جملہ اور مجھے یاد آ گیا، اور کبھی خطبہ فتح پڑھنا، زندگی باقی نہیں تو کبھی باز کروں گا، اور کبھی خطبہ فتح پڑھنا، اس خطبہ فتح میں جب بی بی نے دین کی پوری تصویر کو کھینچ لیا نا، رو پڑی زہرا، کہاں بابے کے دربار میں، بابے کے دربار میں وہاں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سیدھ والوں سنو گے بی بی نے رو کر کیا کہا، میں کوئی لفظ اپنی طرف سے نہیں ڈال رہا، کوئی لفظ بیان کر رہا ہوں جو بی بی نے کہے تھے، یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اعلموا انی فاطمہ، لوگوں مجھے پہچانو میں فاطمہ، لوگوں مجھے پہچانو میں فاطمہ، کون فاطمہ؟ ابھی محمد المصطفیٰ، اور میرا بابا محمد مصطفیٰ ہے، ہمیں مصطفیٰ کے سینے کا چین ہو،
اب شاید تمہیں یہ روایت سمجھ آئے، پڑھا جاتا ہے تیرے ممبروں پہ کہ ہاں حسین بڑا غریب ہے، لیکن نہیں دوستوں میں کہتا ہوں حسین سے بڑا غریب حسین کا بابا علی ہے۔ نہیں پوچھو گے پڑھنے والا ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں جب تک حسین زندہ رہا کسی نے زینب کا ننگا سر نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں مسائل تو میں نے پڑھ دیا ہے، جب تک حسین زندہ رہا کسی نے بی بی کا ننگا سر نہیں دیکھا، جب تک حسین زندہ رہا کسی نے زینب کے خیمے کو نہیں جلایا۔ صاحب سعادت الدارین نے لکھا ہے جب امام حسین زین سے نیچے آئے نا ایک ایسا لمحہ آیا جب جزیدیوں میں چیخاں گوئیاں شروع ہوئی، کوئی کہتا تھا حسین زندہ ہے، کوئی کہتا تھا حسین مارا گیا۔ اے اللہ لعنت کرے شمرے پر، یہ کمینہ کہتا ہے ٹھہرو میں تمہیں ابھی پتا کیے دیتا ہوں۔ کہ کیسے پتا کرو گے؟ کہ گھوڑ سواروں کا دستہ نکالو۔ ایک دستہ نکلا، لے جاؤ زینب کے گھر میں کی طرف، لے جاؤ زینب کے گھر میں کی طرف۔ ادھر دوستہ چلا، گھوڑوں کے چند قدم بڑھے، ادھر کونیوں کے باہر حسین اٹھا اور کہا کمینہ حیا کر، ابھی میں زندہ ہوں اور میری بہنیں پردہ دار ہیں، لیکن قسم اٹھوا لو علی کے ہاتھوں میں عصیاں دی، دروازہ جل رہا تھا، زہرا تڑپ رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور لوگ علی کو لے گئے اور سنو گے زہرا کی غربت، اور سنو گے اور مر جاؤ گے یہ جملے سن کے۔ ہمت نہیں ہوتی کبھی کبھی ہمیں کہ ہم بیان کریں، لیکن مومنوں چھپا بھی نہیں سکتے ہیں۔ جب لوگ علی کے گلے میں رسیلہ ڈال کے علی کو لے گئے نا، تڑپتی ہوئی زہرا کو غشی سے افاقہ ہوا، پوچھا فضا میرا علی کہاں گیا؟ شرم کر کے نہ رونا، زندگی کا پتہ نہیں ہے، اور جو سیدہ کی شفاعت چاہتے ہو آگے گرا کے رونا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ فضا میرا علی کہاں گیا؟ فضا میرا علی کہاں گیا؟ بیوی لوگ علی کو دربار لے گئے، فضا تبرکات والا صندوق لیا، ادھر صندوق لایا، کہا لوگوں چھوڑو میرے علی کو، کھلو ابن امی، اور چھوڑو میرے چچا صاحب کو۔ لاش شورن میں شاہی میں سر کے بال کھولوں گی، کبھی کھولے نہیں۔ مدینے کی دیواریں بلند ہونے لگی، مدینے میں زلزلہ آیا، اور ایک جملہ کہتے بی بی مدینہ محمد کہو، لوگ علی کو پکڑ کر لے جائے تو حال یہ ہوا ہے شام کے بازار میں علی کی طرح زینب چلی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کر لو گے برداشت زدارو، اور نہیں پردہ ڈال سکتا۔ ادھر زہرا پہلو ٹوٹا ہوا ہے، اس سے مارا ہوا ہے، لیکن علی تک پہنچ گئی، اور جو مہنگے پڑا ہے علی کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ کر لوگوں میرا علی چھوڑ دو، لوگوں زینب کا بابا چھوڑ دو، لوگوں حسین کا بابا چھوڑ دو، لوگوں میرا علی چھوڑ دو، اور مسجد والوں مر نہیں جاؤ گے جب کہا چھوڑ دو. ایک ظالم نے چھڑوانے کی کوشش کی, زہرا نے ہاتھ نہ چھوڑا, کل کل غازیانہ نکال, کمینے کا غازیانہ سیدہ کے ہاتھوں میں لگا, ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹی, رو کر کے لگی بابا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھیجے اللہ انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم زہرا کے, انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم بطول کے. اجرکم اللہ. گھر کے سجن میں بیٹھی ہے, رو رہی ہے زہرا, رو رہی ہے. اور یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا علی کے لیے, یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا علی کے لیے. جب زہرا نے روتے ہوئے کہا, علی تیرے ہوتے ہوئے میرا پہلو ٹوٹ گیا, علی تیرے ہوتے ہوئے میرا محسن مارا گیا, علی تیرے ہوتے ہوئے میرا دروازہ جل گیا, علی تیرے ہوتے ہوئے میں زخمی ہوئی, علی تیرے ہوتے ہوئے لوگ میرے گھر آ گئے, علی پہلو میرا ٹوٹ گیا, علی زہرا زخمی ہو گئی. زہرا روتی رہی, علی بھی روتا رہا.
مدینے میں گلدستہ اذان پہ مؤذن کھڑا ہوا، آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان بڑھتی گئی، ازاداروں نے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، طرف علی کا زہرا چاہتی ہے یہ نام کی ہم تک اذان میں باقی رہ جائے، آئی علی کیوں نہیں چاہتی، میرے بابے کا نام ہے، اور طرف میرے علی نے کہا زہرا پھر پہلو کا درد سہنا پڑے، پھر موسیقی کی شہادت کو برداشت کرنا پڑے گا، اور سارے ہاتھوں کو بلند کرو، خالی تم نہیں ہو رہے، ہمار ماں مولا وہ غیبت کے پردے میں ہوئے، شرک نہ کرنا، اور امام کو فرصہ دینا، سارے ہاتھ جوان عزیز بیٹے، سارے ہاتھ بلند کرو۔ السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا ایتھا الغریبہ، السلام علیکم یا ایتھا الغریبہ۔ شرم نہ کرو، دل چاہ رہے سارے مل کے میرے ساتھ کہو تاکہ تم بھی کرسی میں شامل ہو جاؤ، تمہارا نام بھی کل نکل جائے۔ یہ بھی زہرا کی مصیبت بیان کرنے والے تھے، سارے کو السلام علیکم یا ایتھا الغریبہ، اور میرا سلام ہو مدینے کی اجڑی ہوئی زہرا پر۔ مومنوں سنو گے زہرا کتنی غریب ہے، علی کتنا غریب ہے۔ تو کھلباب ہوا، زہرا نے دروازہ کھولا، علی روتا ہوا گھر داخل ہوا، بی بی نے پوچھا یا علی رو کیوں رہے ہو؟ محمد کی بیٹی بازار گیا تھا، سنا دے جبرانی کی غربت کا، محمد کی بیٹی بازار گیا تھا، یا علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے، میرے علی نے کہا زہرا اب بات آگے بڑھ گئی ہے، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب کوئی نہیں دیتا، زہرا تیرا علی غریب ہو گیا، زہرا میرے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ اجرکم اللہ، اللہ تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے، اللہ تیری بیٹیوں کی چادریں سلامت رکھے، اجرکم اللہ۔ ایک ایسا دن آ گیا، کپڑے دھو رہی ہے، حسنین کو تیار کر رہی ہے، کھانا ہاتھوں سے پکایا، علماء نے نکاح کا بیٹو نانا کی قبر پہ چلے جاؤ، کہنا نانا اماں بیمار، نانا ہم دعا مانگنے، جب تک میری تسبیح کی آواز آئے سمجھنا زہرا زندہ ہے، اور جب میری آواز بند ہو جائے سمجھنا میں بابا کے پاس چلی گئی ہوں۔ اجرکم اللہ، سننا کے جملہ حسنین نانا کی قبر پہ آئے، کہنے لگے نانا اماں بیمار ہے، نانا ہم دعا مانگنے آئے ہیں، ادھر محمد کی قبر علی، آواز آئی بچوں گھر چلے جاؤ، ماں مر گئی ہے، یتیم ہو گئے ہو، شہزادے گھر نہیں آئے، مسجد میں بابا کے پاس گئے، روتے گا بابا ہماری ماں مر گئی ہے، بابا بطول تجھے چھوڑ گئی ہے، بابا ہماری اماں زہرا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بارے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما۔ بارے جن کی آنکھ کا آپریشن ہے، بی بی طاہرہ کی دکھوں کا صدقہ، دوستو وقت نہیں ہے تمہیں کیسے بتاؤں، کہا یا علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا، ان لوگوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا جنہوں نے میرا محسن مارا ہے۔ جب بی بی کی شہادت ہوئی نا عزادارو، روایتیں کہتی ہیں مولا علی نے اعلان کیا اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو اونچا نہ رونا، یہ علی کی غربت نہیں تو اور کیا ہے، اونچا نہ رونا، میں نے زہرا کی وصیت کو پورا کرنا ہے۔ سن لو گے جملہ، فقط اس مریضہ کی دعا کے لیے، جتنے دیگر بیمار ہیں ان کی دعا کے لیے جملہ عرض کرنے لگا، اللہ انہیں صحت دے، اونچا نہ رونا،
میں نے زہرا کی وصیت کو پورا کرنا ہے. عزاداروں مر جاؤ گے یہ جملہ سن کے. جب علی غسل دے کے باہر آیا نا، سین میں کھڑے ہو کر ابو طالب کے شیر بیٹے نے چیخ ماری. ابن عباس نے دوڑ کے کہا مولا ہمیں روکتے تھے اونچا نہ خود روئے اٹھائے مار کے. ابن عباس آج ایسا زخم دے کے آیا ہوں جب تک زندہ رہی چھپاتی رہی. علی کون سا زخم دے گا؟ کا ظالم نے منہ پہ ایسا تماچا مارا زہرا کی آنکھ ایسا تماچا مارا تو یہ بجایا زہرا. یہ جملہ سن اللہ جب علی زہرا کا جنازہ لے کے جب علی چلانا جنت البقیع کی طرف اور علی نے قبر کی لاد کے حوالے سیدہ کا جنازہ کرنے سے پہلے زہرا کے کان کے قریب جملہ سن اللہ. کان کے قریب جا کر علی نے رو کر ایک جملہ کا زہرا اپنے بابے سے میری شکایت نہ کر. زہرا میں تیرے بابے کی امانت کو میرے اللہ بیوی کے دکھوں کا صدقہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کے بخشش فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ زوار کالو خان کی طبیعت ناساز ہے، میرے اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. شوکت ریاض کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. انہوں نے آج نیاز کا بھی اہتمام کیا، میرے اللہ اس نظر نیاز کو بھی قبول فرما. میرے اللہ الیاس جب کی کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. سید عالم شاہ مسفی بیمار ہیں، میرے اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. الہی ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. آمین. دل میں سخن قدمے جس نے تعاون کیا سب کے تعاون کو قبول فرما. اگر بیان میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوئی میرے اللہ بیوی کے دکھوں کا صدقہ معاف فرما. اگر بیان حق تھا تو مجھے اور ان سب مومنوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. اس بزرگ کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات.